کہ میں اتنا لمبا طویل سفر کر سکوں۔ ختم بخاری شریف کے پروگرام کی دعوت بھی ملی تو میرے دل نے کہا کہ حضرت کا دل دکھ جائے گا، چاہے میں جانے لائق ہوں چاہے نہیں، میں نے حامی بھر لی اور یہ حضرت کی کرامت ہی کہیے کہ میں یہاں آ گیا۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کے صدقے اور طفیل میں ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت ملی۔ ان کی محبت کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا، ان سے لو لگائیے دنیا بھی اپنی آخرت بھی اپنی۔ اسی لیے ہر دور میں اولاد رسول آل رسول کی محبت کے گن گائے گئے ہیں، ان کے خطبے پڑھے گئے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خدایا بھگ کے بنی فاطمہ کہ بر قول نیما کنم فاطمہ، اگر دعوتم رد کنی و قبول منو دست و دامانے آل رسول۔ یا اللہ اولاد فاطمہ کے طفیل میں میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ میں جو دعا کر رہا ہوں یہ تیری مرضی ہے، تو قبول کرے تو اور اچھی بات ہے، اگر قبول نہیں کرے گا تو میں اور دامان آل رسول تیرے ہاتھ میں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ نورانی حضرات تشریف فرما۔ حضرت علامہ بدر القادری علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں نبوت ان کے گھر آئی، رسالت ان کے گھر آئی، تعالی اللہ ہر روحانی نعمت ان کے گھر آئی۔ ہر ایک آلودگی سے نسل سرور پاک ہے واللہ، ہر ایک آلودگی سے نسل سرور پاک ہے واللہ، طہارت اور علم و فضل و حکمت ان کے گھر آئی۔ اسی گلدان سے گلزار ہستی کی بہاریں ہیں، اسی گلدان سے گلزار ہستی کی بہاریں ہیں، ہے شان الفقر فخری ساری دولت ان کے گھر آئی۔ علوم ظاہر و باطن، علوم ظاہر و باطن جو پائیں شیر مادر سے، تعجب کیا کرامت جن سے کرامت اگر ان کے گھر آئی، تعجب کیا اگر جن سے کرامت ان کے گھر آئی۔ یہ پرشان والے ہیں، اس لیے میں ہر اولاد رسول ہر آل رسول سے میرے دل میں جگہ ہے، اور میں اس پر تنہائی میں بھی غور کرتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ کا یہ انعام ہے کہ میں آل رسول سے محبت کرنے والا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہی محبت میرے لیے کل قیامت کے دن ذریعہ نجات کا سبب ہے۔ بہرحال آپ حضرات نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق تقریریں سنی، باتیں سنی، میں بھی چند کلمات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شان سے، جس ادب و احترام سے امام بخاری نے اپنی بخاری کو جمع کیا، سرکار کی احادیث کو جمع کیا، اس کی نظیر اور مثال نہیں۔ بڑی محبت سے سرکار کی حدیث کو جمع کیا، بڑے اہتمام سے سرکار کی حدیث کو جمع کیا۔ اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام بخاری مقبول ہے، اور آپ کی کتاب بھی مقبول ہے۔ حضرت علامہ عبد الواحد ابن حضرت آدم طواویسی کا کہنا یہ ہے کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ سرکار صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، لگتا ہے کہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کہ حضور کیا کسی کا انتظار ہے؟
آپ نے فرمایا کہ محمد بن اسماعیل کا انتظار تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پتہ لگایا تو وہ رات جو ہے وہ دن وہی ان کے انتقال کا تھا۔ اللہ اکبر، جس کے عالم آخرت میں، عالم بالا میں آنے کا خیر مقدم سرکار اور سرکار کے صحابہ فرمائے، ان کا مرتبہ کتنا عظیم ہوگا، ان کی شان کتنی بلند ہوگی۔ یہ نعمت سب کو نہیں ملتی۔ یہ نعمت تو ہم نے سنا ہے اور صحیح سنا ہے کہ سیدنا اعلیٰ حضرت کو بھی یہ نعمت ملی کہ سیدنا اعلیٰ حضرت کے بارے میں بھی ایک شامی بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار تشریف فرما ہے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں، اس طرح سے ہے کہ لگتا ہے کہ کسی کا انتظار ہے۔ پوچھا حضور کیا کسی کا انتظار ہے؟ ہاں، احمد رضا کا انتظار ہے۔ احمد رضا کہاں کے ہیں؟ احمد رضا بریلی ہندوستان کے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ ہر محبت کرنے والے کو میرے آقا جانتے ہیں، اپنے دوستوں کو میرے آقا جانتے ہیں، اپنے دشمنوں کو میرے آقا جانتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ختم بخاری جو ہے یہ اس کو معاملی نہ سمجھیے گا، بڑی بابرکت چیز ہے۔ حضرت علامہ احمد خطیب قسطلانی نے ارشاد الساری کے مقدمہ میں، حضرت علامہ محقق دہلوی علیہ الرحمہ نے مشکات اشیت العلامات کے مقدمہ میں، حضرت ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات کے مقدمے میں بعض عارفین کا قول نقل کیا ہے کہ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ قضائے حاجات کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ختم بخاری بارہا کا آزمودہ ہے۔ یعنی جب ختم بخاری شریف ہوتی ہے تو اس وقت دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ کوئی مشکل میں ہو اور دعا کرے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، حل ہو جاتی ہیں۔ کوئی ضرورت ہو، کوئی مراد ہو، دعا کرے تو اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ اور یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے۔ آپ نے بخاری شریف پڑھنے والوں کے لیے دعا کی ہے، اس لیے جو بخاری شریف پڑھتا ہے، خط پر دعا کرتا ہے، اس کی دعا مقبول ہوتی ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ بخاری شریف جس کشتی میں ہوتی ہے وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ ہوتی ہے۔ اگر قحط کے وقت پڑھا جائے تو آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ یہ مقبولیت آپ اس تقریب میں تشریف فرما ہے۔ ہماری بچیاں دختران اسلام جو ہیں کتابیں کھول لیں اور ہم جس طرح سے پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھیں، اور اس کے بعد اس کی تفسیر اور اس کی توضیح ہم کرتے ہیں، غور سے سنیں۔ ہمارے برادران اسلام بھی غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وقال مجاهد القسطاس العدل بالرمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، أما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن أشكاب حدثنا
محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد ہے ہم میزانیں رکھیں گے انصاف کی میزانیں قیامت کے دن اور اولاد آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے. مجاہد نے فرمایا کہ القسطاس رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں اور قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے اور مقسط عادل کے معنی میں ہے اور رہا قاسط تو وہ جائر ظالم کے معنی میں ہے. ہم سے حدیث بیان کی احمد بن اشراف نے انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے وہ روایت کرتے ہیں حضرت عمارہ بن القعقاع سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابی زرعہ سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں زبان پر ہلکے ہیں آسانی سے ادا ہونے والے ہیں میزان میں بھاری ہیں. وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی ہم پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ العظیم پاک ہے اللہ عظمت والا. یہ ہوا کلمہ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب وحی سے شروع کی. وحی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ کلام جو کسی نبی پر نازل ہوا ہو اترا ہوا ہو اس کو وحی کہتے ہیں. وحی کے لغوی کئی معنی ہیں ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے اصطلاحی معنی اس کو وحی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اسلام کے اصول اور فروع کے مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہمیں مخصوص عقائد کے یقین رکھنے کا حکم دیا ہے مخصوص اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے مخصوص چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس عقیدے کا یقین رکھیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں. انبیاء حق ہیں رسولان اعظام حق ہیں ملائکہ حق ہیں قیامت کا دن حق ہے قیامت ہوگی حساب و کتاب ہوگا تقدیر حق ہے مرنے کے بعد دوبارہ جلائیں گے یہ حق ہے. یہ ان ساری چیزوں کے یقین رکھنے کا حکم وحی کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے. وحی کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا روزہ رکھنے کا حکم دیا زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا حج ادا کرنے کا حکم دیا ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا حکم دیا غریبوں کی امداد مسکینوں کی امداد کرنے کا حکم دیا. اللہ نے اپنے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص چیزوں سے بچنے کا حکم دیا زنا سے بچنے کا حکم دیا شراب نوشی سے بچنے کا حکم دیا چول خوری سے بچنے کا حکم دیا
ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیا، ظلم و زیادتی سے بچنے کا حکم دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب بندے نے اپنے معبود حقیقی کہ ان ارشادات پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور اس کے اعمال، اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ بندوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو معاملات ہیں اس پر مواخذہ، اس پر گرفت اور اس پر اس کو اظہار کرنے کا آخری درجہ جو ہوگا وہ وزن اعمال ہوگا، اعمال تولے جائیں گے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، ہمارا یقین ہے کہ حساب کتاب ہو گیا، کرامن کاتبین نے جو لکھا ہے وہ معلوم ہو گیا، وزن اعمال جو آخری حد ہے، آخری درجہ ہے، وہ سب سے اخیر میں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کرامن کاتبین نے تو لکھ دیا ہے، اس کی نیکیاں لکھ دی ہیں، اس کی برائیاں لکھ دی ہیں، حساب و کتاب ہوا، اس میں ظاہر ہو گیا۔ لیکن بندوں کے مزید اطمینان کے لیے کہ ان کے دلوں میں کوئی شک نہ رہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، وزن کو تولا جائے گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں، تمہارے اعمال ایسے ہیں۔ آخری حد جو ہے وہ وزن کی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو وہی سے شروع کیا اور وزن اعمال پر ختم کیا۔ سمجھ گیا؟ دیکھیے، معتزلہ کہتے ہیں، یہ آیت کریمہ جو ہے ہمارے شارحین فرماتے ہیں کہ یہ معتزلہ کا رد ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جب حساب و کتاب ہو گیا، کرامن کاتبین نے لکھ دیا، دفتر تیار ہو گئے، تو کیا ضرورت ہے وزن اعمال کی؟ وزن اعمال اس کے بعد بیکار ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ تم غلط کہتے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے، نزل موازین القسط، تمہارا اس پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اگر ایمان ہے تو ٹھیک ہے، اور ایمان نہیں ہے تو تم غلط ہو، گمراہ ہیں۔ اس پر ایمان رکھو۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے، اور تم کہتے ہو کہ میزان میں اعمال تولے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا، ارشاد فرما دیا کہ ہم میزان قائم رکھیں گے اور اعمال کا وزن ہوگا، تو مانو کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ لغو کیسے ہوگا؟ اللہ لغو کام نہیں کرتا ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان نہیں ہے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اعمال اور اقوال یہ وزن کی جانے والی چیز نہیں ہے، جواہر نہیں ہے، یہ تو آراز ہے، اپنے محل میں ہے تو موجود ہے، اور محل سے باہر ہو گئی تو نہ ان کا وزن ہے، نہ ان کا تولنا ہے، نہ ان کو ناپنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو وزن فرمائے گا، اقوال کو وزن فرمائے گا، چاہے اقوال و اعمال آراز ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن آراز کو جواہر کر دے گا، اور جواہر جب ہو جائیں گے تو وہ تولے جائیں گے۔ اور ہمارے علماء اہل سنت ایک جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ اعمال اور اقوال تولے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کرامن کاتبین نے جو نامہ اعمال لکھے وہ تولے جائیں گے، اوزان اور اعمال اور اقوال کے نامہ، وہ کتابیں، دفتریں، وہ تولے جائیں گے۔ چنانچہ اس پر حدیث بطاقہ جو ہے دلیل ہے
امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام بیہقی نے، مختلف محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو سب سے الگ کر دے گا اور اس کے سامنے 99 دفتر رکھ دے گا، اور دفتر اتنے بڑے ہوں گے کہ تا حد نظام نظر آئیں گے، اس میں صرف برائیاں، کوئی نیکی کا کام نہیں، کوئی نیکی کی چیز ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو اس میں ہے کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، جو اس میں ہے تم نے کیا ہے؟ ہاں یا اللہ، کیا ہمارے فرشتوں نے تم پر ظلم کیا؟ یا رب ظلم نہیں کیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ یا خدا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا عطا فرمائے گا اس کو، جس میں لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ چھوٹا سا ٹکڑا اللہ تعالیٰ دے گا اس بندے کو اور فرمائے گا کہ جاؤ میزان کے پاس اس کو ایک پلے میں رکھ دینا۔ وہ کہے گا یا رب العالمین، اس چھوٹے سے کاغذ اور ٹکڑے کی اس لمبے دفتر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ اللہ فرمائے گا جا لے جا، تم پر ظلم نہیں ہوگا، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، وہ بندہ لے کے جائے گا، برائیوں کے تمام دفتر ایک پلے پر اور یہ کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ایک پلے پر رکھ دیا جائے گا، اور یہ ٹکڑے والا پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ جس پر کرم فرما دے اس کا بیڑا پار ہے، جس پر نوازش فرما دے اس کا بیڑا پار ہے۔ میزان کیا ہے؟ میزان میں ایک چیز بتا دوں، میزان تو ایک ہی میزان کا ہے، لیکن قرآن مجید میں موازین القسط کا لفظ آیا ہے، جمع۔ ہاں کئی جگہ قرآن مجید میں وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ یہ کئی جگہ موازین کا لفظ آیا ہے، تو اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ بہت سارے میزان ہوں گے، نہیں، یہ موازین کا لفظ جو ہے محدثین فرماتے ہیں کہ اشخاص، اعمال، اقوال کے کثرت کی وجہ سے جمع کا استعمال کیا گیا ہے، کہ ایک ہی عمل نہیں تولا جائے گا، بہت سارے اعمال تولے جائیں گے، ایک ہی شخص کا عمل نہیں تولا جائے گا، بہت سارے اشخاص کے اعمال تولے جائیں گے، اس لیے موازین۔ اور میزان کیا چیز ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ میزان عرش الہی کے دائنے جانب، عرش الہی کے نیچے میزان کا دائنا نیکیوں کا پلہ عرش الہی کے دائنے جانب ہوگا، جنت کے مقابلے میں ہوگا، اور اس کا بایاں حصہ جو ہوگا وہ عرش الہی کے بائیں جانب ہوگا، جہنم کے مقابلے میں ہوگا۔ اور میزان کتنی بڑی ہے، اللہ، میزان اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک پلے میں رکھ دیے جائیں تو وہ پلہ بھرنے والا نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا خدا مجھے میزان دکھا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، جب دیکھا میزان بے ہوش ہو گئے، غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے کہا، اے اللہ، تیری اس میزان کو کون بھرنے پر قادر ہے؟ اللہ فرماتا ہے، داؤد، میں جس سے راضی ہو جاؤں اس کے ایک شعار صدقے سے میزان کو بھر دوں، یا لا الہ الا اللہ کہنے سے میزان کو بھر دوں۔ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور اس کا انعام ہے، اللہ کو راضی کرو،
یہ دنیا بھی تمہاری ہے اور عقبہ بھی تمہاری ہے، حساب و کتاب آسان ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں اور اس کے انعامات، اس کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ ہے میزان۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جو آنے والی حدیث ہے اس کو ذکر کرنے سے پہلے اس جو آیت کریمہ میں لفظ ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجاہد کا قول یہ ہے کہ القسطاس کے معنی عدل یعنی انصاف رومی زبان، لیکن ہمارے حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق صاحب امجدی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی اسی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ ہم نے کہیں تحقیق کی ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ دخیل نہیں ہے، یعنی کسی دوسری زبان کا لفظ جو ہے اس میں دخیل نہیں ہے، لیا نہیں گیا ہے، اور جو نظیر میں پیش کیے جاتے ہیں الفاظ وہ اصل میں دخیل نہیں ہے بلکہ وہ توارد ہے کہ اس زبان میں بھی اسی معنی میں استعمال ہے اور دوسری زبان میں بھی اسی معنی میں استعمال ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ مختار نہیں، اللہ کا کلام کیوں دوسری زبان کا کلام اس میں لائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق بار اور کہتے ہیں کہ قسط کے بارے میں کہا گیا کہ یہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے، مقسط کے معنی عادل، عادل کیوں ہے مقسط کا؟ تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ مقسط جو ہے باب افعال سے ہے اور باب افعال کی خاصیت سلب ماخذ ہے، قسط کے معنی ظلم کے ہیں اور جب مقصد باب افعال میں آ گیا تو ظلم سلب ہو گیا اور جب ظلم سلب ہو گیا تو مقصد کا معنی عادل ہو گیا۔ اس کی بہترین مثال وہ قرآن مجید میں کوئی آتی ہے یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، دوسرے پارے میں نہیں یطیقونہ یعنی بہرحال یطیقونہ کا لفظ جو ہے قرآن مجید میں یہاں پر ہے طاقت نہیں رکھتے، یہ معنی، یہ کیوں طاقت نہیں رکھتے یہ معنی ہے بھائی طاقت رکھنے والے پر تو روزہ بن گئے، فدیہ کس پر؟ اس پر جو طاقت نہ رکھے تو یطیقون یہ لا یطیقون کے معنی میں ہے۔ کیوں لا یطیقون کے معنی میں ہے؟ اس لیے کہ یہ باب افعال سے آتا ہے، باب افعال کی خاصیت جو ہے سلب ماخذ ہے، یا لا یطیقون کے معنی میں اس لیے آ گیا کہ یطیقون کا میں سلب ہے یعنی طاقت کا سلب ہے، جب سلب ہو گیا تو لا یطیقون کے معنی میں ہو گیا کہ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو بہرحال کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قسط کا لفظ جو ہے یہ صرف ظلم کے معنی میں نہیں آتا بلکہ عدل کے معنی میں بھی آتا ہے، انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ازداد میں سے ہے۔ قسط کا معنی ظلم کے بھی آتے ہیں اور قسط کے معنی عدل کے بھی آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اسی آیت کریمہ میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ میں قسط انصاف کے معنی میں، عدل کے معنی میں ہے کہ نہیں؟ اور قرآن مجید میں حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ان حکمت بینہم فحکم بالقسط کہ اگر ان کے درمیان تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ۔ اس طرح سے کئی جگہوں پر قسط کے معنی انصاف کے ہیں، لہذا معلوم یہ ہوا کہ قسط کے معنی ظلم کے بھی آتے ہیں اور قسط کے معنی عدل کے بھی آتے ہیں، اسی لیے مقسط کے معنی العادل کے ہیں۔ اور قاسط قول جائے، قاسط یہاں پر اس قسط سے بنا ہے جس قسط کے معنی ظلم کے، اسی لیے قاسط کے معنی ظلم والے۔ اور حدیث شریف میں حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں